الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی اکائی تنہائی یکتائی ہر قسم کے تسبیحات تمجیدات تقدیسات تحلیلات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے. جس کا اعراض کا اکیلا خالق مالک رازق اور قابض ہے، جو اکیلا اس کائنات کو بنانے والا ہے اور اکیلا ہی اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے. درود السلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کو اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر اپنا آخری ہاتھی پیشوا اور رہنما بنا کر بھیجا، جن کے سر کے اوپر خالق کائنات نے ختم نبوت کا تاج سجا کر اس کائنات کے اندر بھیجا. رحمت و بخشش کی دعائیں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمۃ محدثین کرام، شہداء اعظام پر، جنہوں نے اپنی ہر طرح کی قربانی پیش کر کے اسلام کے پودے کو تناور درخت بنایا. محترم سامعین،
قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ حجرات کے اندر اس بات کا اعلان کیا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اس میں اللہ رب العزت نے مومنوں کو مخاطب نہیں کیا، مسلمانوں کو مخاطب نہیں کیا، کافروں کو مخاطب نہیں کیا، عیسائی، یہودی، بدھ مت، سکھ، ہندو مت، کسی کو بھی اللہ رب العزت نے اسپیشل مخاطب نہیں کیا۔ یا ایھا الناس کے لفظ سے تمام لوگوں کو مخاطب کیا۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ وجعلناکم شعوبا، اور ہم نے تمہاری ذاتیں اور قبیلے اس لیے بنائے ہیں لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یہ اس لیے نہیں بنائے کہ کوئی یہ کہے کہ میں ڈوکر ہوں، مجھے موچیوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے، میں ارعی ہوں، مجھے نائیوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے، میں علاقے کا چودھری ہوں، مجھے فلاں کمیوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے، اور میں اس لیے تمہارے قبیلے نہیں بنائے۔ اگر تمہاری عزت، مقام، مرتبہ اگر ہے تو فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت، مقام، مرتبہ، شان، منزلت، قدر اگر ہے تو تمہارے تقوی کی وجہ سے۔ اگر تمہارے دل کے اندر جتنا اللہ رب العزت کا ڈر ہوگا، جتنا ڈر ہوگا اللہ رب العزت کا، اتنی عزت، اتنی شان اللہ رب العزت کے ہاں تمہاری بن جائے گی۔ اور پھر وہی عزت، وہی شان اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں بھی پیدا کر دے گا کہ میرا فلاں بندہ مجھ سے اتنا ڈرتا ہے، تم بھی اس کی قدر، اس کی عزت کرو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت خوب علم رکھنے والا بھی ہے اور خبر رکھنے والا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا مقام اللہ رب العزت کے ہاں کتنا ہے، یا اگر ہم اپنا مقام اللہ رب العزت کے سامنے بنانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کون سے عمل کرنے چاہیے؟ مقام اور عزت، شرف، منزلت، قدر اللہ رب العزت کے ہاں پیسے سے نہیں بنتی۔ اللہ رب العزت کے ہاں مقام، عزت، شرف، منزلت، برادری، قبیلہ اونچا ہونے کی وجہ سے نہیں بنتی۔ اگر منزلت برادری، قبیلے کی وجہ سے بنتی ہوتی تو بلال کو اتنی شان نہ ملتی رضی اللہ تعالی۔ اتنی شان، اللہ کے نبی معراج کے موقع پر آسمان پر گئے ہیں، دیکھا میرے آگے کسی کے قدموں کے چلنے کی آواز ہے، پوچھا کس کے قدموں کے چلنے کی آواز ہے؟ مجھ سے پہلے تو جنت میں آنا کسی نے نہیں تھا۔ فرمایا یہ آواز آپ کا وہ کالے رنگ کا، موٹے ہونٹوں والا غلام، بکتا بکاتا منڈیوں سے، امیہ کی مارے کھاتا ہوا آپ کے پاس آیا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے کر اس کو آزاد کر دیا تھا۔ اس غلام کے قدموں کی آواز آپ سے فرمایا چلتا مدینے کی گلیوں کے اندر ہے، اس کے قدموں کی آواز اللہ رب العزت نے آپ کو اس جنت کے اندر سنائی۔ اگر مقام، عزت، قدر اور منزلت پیسے کی وجہ سے ملتی تو قارون کے پاس بہت زیادہ خزانہ تھا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ قارون کے خزانوں کی چابیاں ایک جماعت اٹھایا کرتی تھی، اس کے خزانوں کی تعداد کتنی تھی یہ کسی کو بھی نہیں پتا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شاید میرا مقام اس وجہ سے بڑھ جائے گا کہ میرے مقام، میری شان، میری منزلت، قدر اس وجہ سے بڑھ جائے گی کہ میں ملک پاکستان کو چھوڑ کے کسی دوسرے ملک میں جا کے کاروبار کروں گا، لوگ میری عزت کریں گے، میرا مقام اللہ رب العزت کے ہاں بڑھ جائے گا، تو اس طرح بھی انسان کا مقام نہیں بن سکتا۔
مقام بنے گا تو کیسے بنے گا؟ مقام بنے گا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اپنے دل میں اللہ رب العزت کا تقوی، خوف، ڈر پیدا کرنے پڑے گا، پھر اللہ رب العزت کے ہم کام۔ اگر ہمارے دل میں اللہ رب العزت کا تقوی، خوف، ڈر نہیں ہے نا تو پھر ہمارا مقام اللہ رب العزت کے ہاں ہے۔ یہ ظاہری باتیں، نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، حج کر لینا، زکوٰۃ کر لینا، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی ہلاکت ہو، نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت فرمایا الذین ھم یراؤن، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ صرف نمازیں پڑھ لینے سے ہمارا مقام نہیں بڑھ جائے گا، دل کے اندر تقویٰ ہو، ریاکاری نہ ہو، پھر مقام بڑھے گا۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر اللہ رب العزت کے ہاں ہماری قدر منزلت مقام نہیں ہے۔ قدر منزلت اور مقام کیسے ہے؟ اور یاد رکھیے انسان یہ نہ سوچے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد میری عزت، میرا شرف، میری منزلت اللہ رب العزت کے ہاں بڑھی۔ ہاں ٹھیک ہے، اس کا اخلاق اچھا ہو، اعلیٰ ہو تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کا مقام بڑھ جائے، اس کی شان بڑھ جائے، لیکن سب کی شان، مرتبہ، مقام ایک جیسا نہیں ہے اللہ رب العزت۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، تیسرا سپارہ شروع ہوتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے تو رسولوں کے اندر بھی ایسے رسول پیدا کیے ہیں کہ بعض کا مرتبہ بعض سے مقام سے زیادہ ہے، ایک دوسرے سے رسولوں کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے، کسی کا کم ہے۔ منہم من کلم اللہ، کچھ ایسے ہیں فرمایا جن سے اللہ رب العزت نے کلام کیا ہے، ورفع بعضهم درجات، کچھ ایسے ہیں جن کے درجات کو اللہ رب العزت نے بلند کیا ہے۔ بھائی جان اب خطبہ جمعہ سننے آئیں کہ فون سننے آئیں؟ اچھی بات نہیں، سمجھدار لگتے ہیں۔ آدھے گھنٹے کا 40 منٹ کا خطبہ ہوتا ہے، اس میں بھی ہم یہ فون ساتھ لے کے آ جاتے ہیں، لانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن فون سننا وہ اچھی بات تو نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے، ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اسی وجہ سے تو قرآن مجید میں کہتے ہیں وما قدر اللہ کا قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے معاملات نہیں سیدھے، ہمارے جناب کاروبار میں مار گیا، لوٹ گیا، کچھ نہیں ہوا۔ یہ باتیں ہماری اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت کی قدر نہیں، جس طرح قدر کرنے کا حق تھا کہ ہفتے بعد 45 منٹ ہوں تو وہ بھی ہم توجہ کے ساتھ نہ سن سکیں۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں تو ان کی عادت ہوتی ہے کہ انہوں نے ٹائم بنایا ہوتا ہے کہ جناب ٹائم سے جائیں کہ خطیب صاحب نے اپنی لیب میں لگے رہنا، ہم نے جو ہے نا اپنی نیند پوری کرنی ہے۔ انشاءاللہ میں ایسا خطیب نہیں ہوں، بندہ جو سوئے گا میں اس کو بھی اٹھا دوں، گھبرائیں نہ، آئے ہیں تو کچھ لے کے جائیں، میں اتنا لمبا سفر کر کے ہوں آپ کو کچھ دینے کے لیے، ایسے نہیں۔ مقام اور مرتبہ رسولوں کا بھی ایک دوسرے سے زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں صحابہ کرام کی شان، منزلت، قدر و منزلت بھی ایک دوسرے سے کم اور زیادہ ہے۔ فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین، فرمایا تم میں سے کوئی بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتا جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا اور اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کیا۔ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا ان کا مرتبہ کم، فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کا پہلے۔ صرف یہیں پر بس نہیں، فتح مکہ سے پہلے قبول کرنے والے اسلام ان میں افضل 1400 بیعت رضوان والے، ان میں سب سے افضل غزوہ بدر والے، غزوہ بدر والوں میں سے 10 اشرا مبشرہ صحابی جن کو اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے اس دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، ان کا مرتبہ ان سے ان سے آگے چلیے، فرمایا 10 میں سے ان 4 کا مرتبہ زیادہ جو خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ، علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ، ان 4 میں سے فرمایا سب سے زیادہ شان اور منزلت ہے تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ صرف یہی شان اور منزلت زیادہ نہیں، فرمایا میں نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا، لیکن واحد
ابو بکر صدیق ہے جس کے احسانوں کا بدلہ میں نہیں دے سکتا۔ مقام مرتبہ ایک دوسرے سے کم زیادہ ہو سکتا ہے۔ اگلی بات، کسی کی صحت کم ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے مقام، اس کا مرتبہ کم ہے۔ اس کی شان، اس کی قدر، اس کی منزلت کسی سے کم ہے۔ کسی کو بیمار کو دیکھ کے، کسی کی صحت کم ہے، اس کو دیکھ کے یہ نہ سوچا کرو اس کو اللہ رب العزت نے صحت نہیں دی، یہ بیچارہ اللہ رب العزت کا اس کا مقام کوئی نہیں۔ آئیے حدیث سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسواک اتارنے کے لیے درخت کے اوپر چلے، کمزور اتنے ہیں کہ ہوا چلی ٹہلی ہوئی تو عبداللہ بن مسعود کی یہ پنڈلیاں حرکت کرنے لگی۔ باقی صحابہ اکرام نے دیکھ کے ہنسنا شروع کر دیا۔ کائنات کے امام نے پوچھا مما تضحکون، بتاؤ تم کیوں ہنس رہے ہو، کیوں ہنسے؟ مذاق نہ اڑایا کر کسی کی کم صحت کو دے۔ صبح کے تخت نشین شام کے فقیر ٹھہرے۔ ہم نے پل بھر میں دیکھا ہے بدلتے زمانے، آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح کے لوگ اپنے منڈی احمد آباد میں بھی جو اپنے آپ کو بڑے پھنے خاں سمجھتے تھے، شام کو ان کا جنازہ ہو، اپنے آپ کو اتنا بڑا نہ سمجھا کر۔ اللہ کے نبی نے پوچھا مما تضحکون، بتاؤ تو تم کیوں ہنسے، وجہ کیا تمہاری ہنسنے کی، تم نے عبداللہ بن مسعود کی طرف دیکھ کے کیوں ہنسے؟ فرمایا اللہ کے نبی، عبداللہ بن مسعود کی باریک پنڈلیاں دیکھی، ہوا چلی تو ہلنا شروع ہو گئی تو ہمیں ہنسی آ گئی۔ فرمایا یاد رکھنا والذی نفسی بیدہ لہما اثقل فی المیزان من احد، آپ میں سے کئی ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو اللہ رب العزت نے توفیق دی ہوگی، وہ مکہ اور مدینہ گئے ہوں گے، عمرے کی سعادت حاصل کی ہوگی، احد پہاڑ پر گئے ہوں گے، 6-7 کلومیٹر میں پھیلا ہوا احد پہاڑ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا عبداللہ بن مسعود کی دونوں پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزن، احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزن، صحت کمزور ہو گئی، اللہ رب العزت کے ہاں مقام تقوی کی۔ فرمایا عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزن ہے۔ اسی طرح صحیح البخاری کے ایک واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی سامنے سے گزرا، اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے پوچھا اے میرے صحابہ مجھے بتاؤ یہ جو آدمی گزرا ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے نبی یہ ایک ایسا بندہ ہے یہ اگر کسی کو کوئی بات کہے تو وہ نہ نہیں کرتا، اگر یہ کسی کے گھر رشتے کا پیغام بھیجے تو وہ بھی اس کو نہ کرے، چلتا پھرتا اس کے لوگوں میں بہت عزت ہے، لوگ اس کو سلام کر کے گزرتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر بعد ایک اور آدمی گزرا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فرمانے لگے اللہ کے نبی یہ ایسا بندہ ہے اس کی تو کوئی بات ہی نہیں سنتا، یہ بات کرے ماننا تو دور کی بات ہے، سنتا کوئی نہیں، یہ رشتے کا پیغام بھیجے کو دینا تو دور کی بات ہے، اس کا کوئی پیغام بھی نہیں سنے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تاریخی جملہ اللہ کے نبی نے بولا، فرمایا اس طرح کے جس طرح کا پہلا آدمی تھا زمین بھر کے اس طرح کے لوگ آ جائیں اس اکیلے آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس کے بارے میں تم یہ کہتے ہو کہ اس کی بات کوئی نہیں سنتا۔ مقام اللہ رب العزت کے ہاں جس کا تیسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا قیامت کے دن ایک ایسے بندے کو لایا جائے گا جو آئے گا اللہ رب العزت کی عدالت میں، اللہ رب العزت پوچھیں گے بتا دنیا کیسے گزاری، دنیا کیسے گزاری؟ وہ کہے گا دنیا اللہ رب العزت، مال دولت نوکر چاکر، گاڑی کے اوپر سفر، پراڈو کے اوپر لینڈ کروزر کے اوپر سفر، اللہ ایسی آسائشوں میں گزری کہ کبھی کوئی تکلیف دیکھی نہیں۔ اللہ رب العزت کہیں گے اچھا فرشتوں اس کو ذرا پکڑو، پکڑ کے اس کو جہنم کا ایک چکر لگوا کے
اللہ رب العزت کے فرشتے اس کو پکڑیں گے، جہنم کا ایک چکر لگوا کے لے کے آئیں گے، پھر اللہ رب العزت پوچھیں گے بتاؤ دنیا کیسی گزاری؟ کہے گا یا اللہ دنیا میں نے کوئی سکھ دیکھا ہی کوئی آرام نہیں دیکھا، کوئی سکون نہیں دیکھا، کوئی سکھ نہیں دیکھا۔ اچھا ایک ایسا بندہ لایا گیا، دنیا کے اندر تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں، لوگ سنتے کوئی نہیں، بیچارے کے گھر 2 دن روٹی نہیں پکتی، 2 دن اس کے گھر روٹی نہیں پکتی، بیمار، کبھی بچہ بیمار، کبھی بیوی بیمار، کبھی خود بیمار، کمزوری کی وجہ سے بیماریاں، کوئی ویسے بیماریاں، اتنی تکلیفیں۔ اللہ رب العزت کہیں گے بتا دنیا کیسی گزری؟ بتائے گا یا اللہ اس طرح گزری، لوگ سنتے کوئی نہیں تھے، 2 دن کھانے کے لیے پوچھتا کوئی نہیں تھا۔ اللہ رب العزت کہیں گے اس کو پکڑو ذرا جنت کا ایک چکر لگوا کے، فرشتے اس کو لیں گے جنت کا ایک چکر لگوا کے لے کے آئیں گے، جنت کی فراوانیاں، اس کے طرف اس کی نہریں، دودھ اور شراب کی نہریں، وہاں کے تخت، جب دیکھ کے واپس آئے گا اللہ رب العزت پوچھیں گے بتا دنیا کیسی ہوئی؟ کہے گا یا اللہ دنیا کبھی میں نے دکھ دیکھا ہی کوئی، میں نے تو سکھ ہی سکھ دیکھے ہیں دنیا کی۔ اللہ رب العزت کے ہم کام اس وجہ سے نہیں ہے کہ کسی کو اللہ رب العزت نے ساری سہولتیں دی ہیں تو وہ یہ سمجھتا ہو کہ میری عزت، میرا مقام، میرے مرتبہ زیادہ ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت نے اس کو ڈھیل دی ہو، کر لے پتر جو کرنے ہیں، قیامت کے دن پھر میں تجھ سے حساب لوں۔ ایک سادہ سی مثال ہے نا کہ استاد کلاس میں آیا تو بچوں نے کہا کہ استاد محترم یہ بتائیں کہ حساب قیامت کے دن کیسے ہو؟ استاد محترم نے 5-6 بچوں کو شروع کیا، ایک کو 5 روپے دیے، ایک کو 100 روپے، ایک کو 500، ایک کو 1000، ایک کو 2000، ایک کو 5000 پیسے۔ کہا اس کے کل کو حساب ہو، اس کو خرچ کر لینا، کل کو تمہیں بتاؤں گا کہ اس کا حساب کیسے ہو۔ انہوں نے اپنے اپنے پیسے خرچ کیے، خرچ کر کے آ گئے۔ اللہ اپنے استاد کے پاس آئے اگلے دن، استاد محترم نے حساب لینا شروع کیا۔ کیسے حساب لیا کہ تندور کے اوپر تندور چلا کے اس کے اوپر توا رکھ کے، گرم ہو گیا توا، اب جس کو دیے تھے 5 روپے اس کو کھڑکا کے اس کے اوپر کھڑا ہو کے حساب دیا۔ اس کے اوپر کھڑا ہوا، اس نے کہا 2 روپے کی یہ چیز لی، 3 روپے کی یہ لی، ہو گیا۔ اب 100 والا آیا، اس نے بتایا 10 روپے کی یہ، 20 روپے کی یہ، توا گرم تھا، کبھی ایک پم اٹھائے کبھی دوسرا اٹھائے، 100 بار پورا کیا، چلا گیا۔ اب 1000 والے کی باری ہے، اس کو کئی چیزیں ویسے ہی بھول گئی، کئی چیزیں ویسے ہی بھول گئی۔ اس وجہ سے کہتے ہیں جتنے تھوڑے ہوں گے نا حساب دینا آسان، جتنے زیادہ ہوں گے نا اتنا حساب دینا مشکل ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا ٹھیک نہیں، دنیا اگر ہو اس میں سے اللہ رب العزت کا حق دیا جائے تو یہ دنیا انسان کے لیے فائدہ مند اور ثابت ہو سکتی۔ دنیا اس وقت ہلاکت بنتی ہے انسان کے لیے جب اللہ رب العزت کا حق دینا چھوڑ دیتا ہے، فقیروں کا حق دینا چھوڑ دیتا ہے، غریبوں کا حق دینا چھوڑ دیتا ہے، مستحقین کا حق دینا چھوڑ دیتا ہے، رشتہ داروں کا حق دینا چھوڑ دیتا ہے۔ جب یہ حق چھوڑ دیتا ہے پھر اس کے لیے یہ دنیا ہلاکت بنتی ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت نے جو سہولتیں دی ہیں ان کے استعمال کرنے میں میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔ اللہ رب العزت نے گاڑی اچھی کی ہے تو بہت اچھی بات، انسان کو اچھی گاڑی مل جائے، اچھا مکان مل جائے رہنے کے لیے، یہ اس کے لیے خوش نصیبی ہے، یہ ہونا چاہیے، لیکن ساتھ میں اللہ رب العزت کے مکمل حقوق ادا کرنا، پھر یہ دنیا فائدہ میں، اگر وہ نہیں تو یہ دنیا ہلاکت ہی ہلاکت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیرابی آیا کرتا تھا جس کو ہم پینڈو کہتے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، سبزیاں لے کے، ترکاریاں لے کے آتا۔ اللہ کے نبی نے ایک دن نا اس کو پکڑ لیا بازار کے لیے، آپ پیچھے سے آئے، اس کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ لیا اور فرمایا من یشتری العبد، اس غلام کو کون خریدے گا، اس غلام کو کون خریدے گا؟ وہ کہنے لگا واللہ تاجدنی قاصدن، اللہ کے نبی آپ نہ مجھے کم قیمت والا پائیں گے، میری قیمت کوئی نہیں، میں غلام آدمی، پینڈو دیہات کا رہنے والا، میری کیا عزت، میری کیا قدر۔ یہ اب فرق آ گیا اس کا، کس کا؟ شہری اور پینڈو کو، جو یہ سمجھتا ہے میں شہر میں رہتا ہوں، میرا مقام اللہ رب العزت کے یہاں زیادہ ہے اور یہ پینڈوؤں کا مقام کوئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَٰكِنْ عِنْدَ اللَّهِ لَسْتَ بِقَاصِدٍ،
او قال عند اللہ انت غالی. فرمایا اللہ رب العزت کے ہاں تیری قیمت کم نہیں، اللہ رب العزت کے ہاں تیری قیمت بہت زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں تیری قیمت کم نہیں ہے، اللہ رب العزت کے ہاں تیرا مقام مرتبہ بہت زیادہ ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لا برا. ایسے لوگ جن کے پراگندہ حالت ہوتی ہے، حالت اچھی کوئی نہیں، کپڑے اچھے کوئی نہیں، رومال سر پہ اچھا کوئی نہیں، ٹوپی اچھی کوئی نہیں، جوتا کوئی نہیں پاؤں میں پہنا ہوا اچھا. فرمایا ایسے لوگ مدفوع بالابواب، جن کو دروازے پہ اگر کسی سے سوال کرے نا تو ان کو دور بھگا دیا جاتا ہے. اور میں ایسے لوگ اللہ کے نبی نے فرمایا لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ رب العزت کے اوپر قسم دے نا تو اللہ رب العزت ان کو بری کرے. جیسے حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک صحابی نے کسی دوسرے ایک قبیلے والوں نے دوسرے قبیلے والوں کو کوئی نقصان کیا، اس کے اوپر قصاص بنا. اللہ کے نبی کے پاس صحابی ہے، کہنے لگے اللہ کے نبی اللہ کی قسم ہم قصاص نہیں دیں. اللہ کے نبی نے بڑے پیار سے کہا اس میں قصاص ہے، مان لو اس بات. بعد میں برا ساز جو اس کے جو تھے وہ راضی ہو کے انہوں نے دیت لے لی. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے لوگ جو دنیا میں موجود ہیں اگر وہ اللہ رب العزت کے اوپر قسم دے دیں اللہ رب العزت ان کی قسم کو پورا کرا دے. کسی کی غریبی کی حالت دے کے اس کا مقام اور مرتبہ کم نہ سمجھا کریں، اس کا مقام اللہ رب العزت کے ہاں بولے. مقام اور مرتبہ اگر کسی کو اس طرح کا مل جائے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ابی بن کعب کو، اے ابی مجھے قرآن سناؤ. اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن سناؤں؟ قرآن تو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے، میں آپ کو کیسے قرآن سناؤں؟ قرآن مجید آپ پر نازل ہوا، میں کیسے قرآن مجید آپ کو سناؤں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ رب العزت نے آپ کا نام لے کے کہا ہے کہ ابی کو ابی سے قرآن سنو. فرمانے لگے وقد سمانی، آنکھوں سے آنسو آ گئے، رونا شروع کر دیا. فرمایا یا اللہ کے رسول اللہ نے میرا نام لے کے کہا ہے کہ ابی سے قرآن سنو. کتنا مقام، کتنا مرتبہ، مقام اور مرتبہ کی انتہا کہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ابی سے قرآن سنو. اور ابی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ اللہ رب العزت نے میرا نام لیا ہے کہ ابی سے قرآن سنو. یہ مقام، یہ مرتبہ ایسے نہیں ملتا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العزت کے ہاں تقوی کی بنیاد پہ یہ مقام ہے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ پہلی چیز انسان حرام اور مشکوک کمائی سے بچ جائے. حرام کو تو پتہ چل جاتا ہے، سود حرام، رشوت حرام، دھوکہ حرام، فراڈ حرام، اس طرح کے سارے ہمیں ہمارے حراموں کو پتہ ہے. لیکن جو مشکوک ہے نا، مشکوک اس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. آج بڑی بڑی دور سے کالا شہر کے اندر لوگ آتے ہیں، کیا جی ٹائمز کمپنی سیل کی کمپنی ہے، وہ وہاں پہ آ کے ان کے ساتھ کاروبار کرتے، حرام کمائی. لکی کمیٹی چلتی ہوگی آپ کے علاقے میں، حرام کمائی. ایسے حلال حرام کا ہمیں پتہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ان الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے. فرمایا وبینہما مشتبہات، اس کے درمیان متشابہ ملتی جلتی چیزیں ہیں. آج کل بینک والوں نے نیا کام شروع کیا ہوا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سود نہیں یہ منافع ہے. یہ سود نہیں ہے یہ منافع ہے. نام تبدیل کر دیا کام ہوئی. جیسے آج کل شراب کو نا، شراب حرام نہیں کہتے، ہم بیئر پیتے، ہم شراب تو بیئر کہتے جی نشاور چیز حرام ہے. کہتے جی سگریٹ کا حکم دکھائیں کہ وہ کہاں پہ حرام ہے. شیشہ جو حکا آج کل چل رہا ہے نشہ، یہ دکھائیں یہ کہاں پہ حرام ہے. یہ بھانگ چرچ کہاں جی اس میں آیا حرام. ہر نشاور چیز حرام ہے تو یہ کیا یہ نشاور چیز نہیں؟ اس میں اسپیشل نام آنا ضروری ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ انسان حرام اور مشکوک کمائی سے بچ جائے.
دوسری چیز، اللہ رب العزت نے اس کو کسی علاقے کا نمبردار چودھری بنا دیا نا، تو پھر یاد رکھے ہر فیصلے میں انصاف کا ترازو قائم رکھے، ہر فیصلے میں۔ برادری قبیلہ چھوڑ دو کہ میری برادری ہے میں اس کی سائڈ ہوں گا، میرا قبیلہ میں نے اس کی سائڈ نہیں ہے، چھوڑ دے، تعلق داری، دوست رشتہ داری چھوڑ دے، ہر ایک معاملے میں انصاف کا ترازو قائم رکھے، یہ تقوی کی بنیاد ہے۔ تیسری چیز، آج کل ہمارے یہاں جیب کے اندر ہر وقت موجود ہے کہ موبائل اور کمپیوٹر کی فحاشی، اس سے بچیں۔ کیوں؟ یہ جو تنہائی والی فحاشی ہے نا، تنہائی والی، فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے لوگ بھی آئیں گے ان کی نیکیاں پہاڑوں کی طرح، لیکن ان کی نیکیوں کو اللہ رب العزت ہوا میں روئی کی طرح اڑا دے۔ کیوں؟ فرمایا اس وجہ سے وہ لوگوں کے سامنے تو نیک تھے لیکن تنہائی ان کی خراب تھی، اور یہ چیزیں موبائل، کمپیوٹر، انٹرنیٹ، یہ ہماری تنہائی کو خراب ہے۔ چوتھی چیز تقوی کے لیے، بے پردگی، آوارگی اور فیشن کے اثرات کو قبول نہ کریں۔ ہمارے گھروں میں یقین کریں اگر پردے کا رواج قائم ہو جائے نا تو آدھی فحاشی ہی کریں۔ پچھلے دنوں وزیر اعظم صاحب نے بیان دیا کہ یہ جو فحاشی ہے یہ بے پردگی سے پھیلتی ہے، اس طرح کا ان کا بیان ملتا جلتا تھا، اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت جو اپنے آپ کو بڑی جماعت سمجھتی اور یہ سمجھتی کہ ہم دین کے ٹھیکے دار ہیں، پاکستان مسلم لیگ، اس کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی تھی کہ اس نے یہ بیان کیا۔ بھائی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس میں اگر اسلامی قوانین نافذ ہوں گے تو کب ہوں گے نافذ؟ کب نافذ ہوں گے؟ اس وجہ سے اس بات کو ذہن میں رکھیں، متقی بننے کے لیے اس کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت کے ہاں اور مقام کس کا بن سکتا ہے؟ کس کا مقام بن سکتا ہے؟ فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ یہ کتاب قرآن مجید ایسی کتاب ہے، اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو عزت بھی دیتے ہیں، اس کو چھوڑنے کی وجہ سے پستی کے اندر ہم کو ڈالتے۔ ہم دیکھیں ہم نے قرآن مجید کو اپنایا ہوا، اللہ کے سامنے مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنایا ہوا ہے۔ کسی چودھری کے مقابلے میں بندہ کسی مولوی کی رات کو تسلیم کر لینا، چودھری کو یہ تکلیف ہوتی رہتی ہے چودھری ساڈی گل چڑھ کے اور مولوی کی گل مان لے۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارفع الناس منزلۃ عند اللہ من کان بین اللہ و بین عبادہ هم الانبیاء والعلماء۔ فرمایا کہ لوگوں میں سے اللہ کے ہاں سب سے اونچا مقام رکھنے والا وہ شخص ہے جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے، اور اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کیا ہے؟ انبیاء تھے، اب علماء ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کی وراثت کیا؟ کو مال، کو جائیداد، کو دولت، کو گاڑی، کو پیسہ، کو زمین، علم۔ جو کام علماء کرتے تھے، انبیاء کرتے تھے، وہی کام آج علماء کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ فرمایا تم میں سے جو ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ پوری طرح اس سے باخبر ہے۔ اس مقام پہ فرمایا قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ تم میں سے علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالی زندگی کے اندر 80 حج کیے ہیں۔ کتنے حج کیے ہیں؟ 80۔ عمر کتنی ہے؟ 92 سال۔ 92 سال عمر، حج کتنے کیے ہیں؟ 80۔ کہتے ہیں میدان عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی تھی کہ میدان عرفات میں جو بندہ دعا کرتا ہے نا اللہ رب العزت اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ کہتے میں نے جب بھی میدان عرفات میں 12 سال کی عمر میں پہلا حج کیا یہی دعا کرتا تھا، یا اللہ اگلے سال حج پہ بلا لے، یا اللہ اگلے سال حج پہ بلا لے۔ کہتے جیسے بھی ہوتا اللہ رب العزت مجھے ہر سال حج پہ بلا۔ شاگرد کہتے ہیں جب 80 حج کر لیے، 80 حج کے موقع پر ہاتھ اٹھائے پھر امام صاحب پھر نیچے کر لیا، کہنے لگا مجھے اللہ رب العزت سے شرم آئی کہ 80 حج کرنے کے بعد بھی تیرا دل نہیں کرے، اگلا سال حج کا موسم آنے سے پہلے فوت ہو۔ اللہ کے ہاں مقام علم کی وجہ سے۔ کون سا علم؟ العلم، قرآن و حدیث کا علم۔
دنیا کے جتنے علم ہیں فن ہیں، علم نہیں، جس کو ہم کیمسٹری، بایولوجی، کمپیوٹر سائنس، سول انجینئرنگ، یہ جتنے بھی ڈپلومے ہیں سارے یہ علم نہیں ہے، یہ فن حاصل کرنے چاہیے، یہ نہیں کہ چھوڑ دیں، حاصل کرنے چاہیے، سب کو حاصل کریں آپ، لیکن اصل جو علم ہے العلم وہ کیا ہے؟ وہ قرآن و حدیث کا ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ انسان کا مرتبہ اور مقام کیسے بنتا ہے؟ فرمایا ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتی النمل فی جحرها وحتی الحوت لا یصلون علی معلم الناس الخیر۔ فرمایا اللہ رب العزت، اس کے فرشتے، زمین و آسمان والے سارے لوگ، یہاں تک کہ چونٹی اپنے بل کے اندر اور مچھلی سمندر کی تہہ کے اندر، لا یصلون علی معلم الناس الخیر، لوگوں کو علم دینے والے کے لیے خیر کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ کس راستے میں؟ یہ اسی راستے میں، دین کے راستے۔ یقین کریں آپ اپنی اولادوں کے اس راستے پہ لگا دیں، آپ کے گھر کے اندر برکتیں دیکھنا کیسے ہیں، آپ کے گھر کے اندر، لیکن خالص ہو، نیت خالص ہونی چاہیے، خلوص کے ساتھ آپ اپنی اولاد کو دین کے راستے پہ لگائیں۔ یار آپ کی عمر بڑی ہو گئی ہے تو کوئی اتنی پچھتانے والی بات نہیں ہے، آج کل تو یہ ہر چیز موجود ہے، یہ نیٹ ہم استعمال کرتے ہیں اپنے کاموں کے لیے، ساتھ میں اگر ہم ترجمہ تفسیر کو ڈاؤن لوڈ کرنے کبھی فارغ بیٹھے، ایک آدھا رکوع پڑھ اس قرآن کی برکت سے ساتھ انشاءاللہ اللہ رب العزت عزت بھی دے گا، قدر بھی دے گا، منزلت بھی دے گا، اللہ کے ہاں مقام بھی بڑھ جائے گا انسان۔ آخری بندہ جس کا مقام اللہ رب العزت کے ہاں پر، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس خیر منزلۃ عند اللہ، کون سا آدمی اللہ رب العزت کے ہاں مرتبے کے لحاظ سے زیادہ ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا رجل یقیم الصلاۃ ویؤتی حق اللہ من مالہ، وہ آدمی جو نماز بھی پڑھتا ہے اور اللہ رب العزت کا حق بھی ادا کرتا ہے اپنے مال سے، اپنے مال سے اللہ رب العزت کا حق بھی ادا کرتا ہے، نمازی بھی ہو، زکوٰۃ ادا کرنے والا بھی ہو، نمازی بھی ہو، صدقہ کرنے والا بھی ہو، نمازی بھی ہو، عشر دینے والا بھی ہو، فرمایا وہ بندہ اللہ رب العزت کے مرتبے مقام کے لحاظ سے آگے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ، کئی لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت کی یاد، یہ تجارت اللہ رب العزت کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ انسان دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، تھوڑا لالچی ہے نا انسان، تو دیکھتا ہے کہ جناب وہ اب کیا کریں، سامنے نماز کا وقت ہو گیا، گاہک بھی آ رہے ہیں، اب چھوڑنے مشکل ہو جاتے ہیں یہاں۔ لیکن اگر آپ نماز کو، مجھے ایک لیبارٹری والا جانتا نہیں کہتے کہ ایسا تجربہ کیا زندگی کے اندر، بندہ اسلام کو اپنی زندگی میں لے آئے نا تو برکتیں بہت زیادہ۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتا جی میں پہلے کوئی گاہک آ جانا نا تو نماز لیٹ ہو جاتی، کہتے ہیں بھائی اصول بنایا کہ گاہک آتا ہے آئے، نہیں آتا نہ آئے، جب نماز کا ٹائم ہو گیا بند ہو جائے گی لیبارٹری بس۔ کہتے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں نماز پڑھ کے آتا ہوں تو میری لیبارٹری کے سامنے 3-4 بندے بیٹھے ہوتے ہیں، انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ نماز پڑھنے گیا چلو آ ہی جائے گا، اس چیزیں ٹیسٹ کروانا۔ دوسرا کہتا ہے زندگی کا میرا تجربہ یہ ہے، کہتا ہے کہ بندہ اپنے رشتہ داروں کو ملنا شروع کر دینا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان کی عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اس کے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے جو رشتہ داری کو ملاتا ہے۔ فرمایا دوسرا میرا تجربہ یہ ہے، کہتا ہے انسان اپنے رشتہ داروں کو اللہ کی رضا کے لیے نا ساری باتیں بھول کے ملنا شروع کر دینا، عمر بھی بڑھ جائے گی اور رزق بھی بڑھ جائے گا۔ کہتا ہے رزق کس وجہ سے بڑھے گا کہ رزق انسان جب کسی کے پاس جاتا ہے، رشتہ دار کے پاس، کوئی نہ کوئی چیز لے کے جاتا ہے، کہتے وہ آتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی چیز لے کے آتے ہیں۔ کہتا دوسری بات سب سے بڑی چیز جو انسان کی موت کا سبب بنتی ہے نا وہ ٹینشن ہے، ایسے ہی ہے نا ٹینشن۔ کہتے جب آپ کی کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں، آپ کو ٹینشن ہی نہیں تو آپ کو کون سا مسئلہ ہوگا؟ کہتے ٹینشن کی وجہ سے شوگر، بلڈ پریشر، یہ ساری بیماریاں، دل کی بیماری ساری سر۔ کہتے جب آپ کو ٹینشن ہی نہیں ہوگی تو کہتے کوئی مسئلہ ہوگا آپ کو؟
کہتے اور تیسری چیز کہتے ہیں کہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں نے جو ریسرچ کی ہے، اور کہتے ہیں کہ جو سائنس نے بھی ریسرچ کی ہے، جو یورپیوں نے ریسرچ کیا وہ یہ ہے کہ جو بندے حلال کا مال کھاتے ہیں نا، حلال کی چیزیں کھاتے ہیں، وہ اسلام کے اوپر زیادہ عمل کرتے ہیں۔ کہتے انہوں نے ریسرچ یہ کی تھی کہ لوگ مسلمان کیوں ہو رہے ہیں سر، اس کے اوپر انہوں نے ریسرچ کی تو اس نتیجے پہ پہنچے جو لوگ حلال کی چیزیں کھا رہے ہیں نا وہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ کہتا بندہ رزق حلال کھائے نا تو اسلام کے اوپر آٹومیٹک عمل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔